بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 260 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 52 سے لے کر 57 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری اغراض کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اس کے بعد کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان کافی دیر مقیم رہے اور اللہ کی آیات کے ذریعے دعوت حق دیتے رہے، مگر ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ حکم کیا دیا؟ ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں بنی اسرائیل کو راتوں رات نکال لیجئے۔ ایک اور قرأت کے اندر اسری کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نون کے کسرہ اور حمزہ وصل کے ساتھ ہے، یعنی انسری بعبادی، اور ایک قرأت میں بتا رہے ہیں کہ یہ مسرا بھی ہے، یعنی راتوں رات ان کو بحر کی طرف لے جائیے۔ انکم متبعون، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا، یعنی فرعون اور اس کا لشکر تمہارا تعاقب کرے گا، چنانچہ وہ تمہارے پیچھے دریا میں داخل ہو جائیں گے، پس میں تمہیں نجات دوں گا اور ان کو غرق کر دوں گا۔ پس جب فرعون کو بنی اسرائیل کے رات کو نکل جانے کی خبر دی گئی، فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے شہروں میں لشکر کو جمع کرنے والے بھیج دیے۔ قیلا، بیان کیا جاتا ہے، کان لہ 1000 مدینہ و12 الف قریہ، فرعون کے ماتحت اس کے زیر تسلط 1000 شہر اور 12000 دیہات تھے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہنے والوں نے کہ ان لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، ان لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت، کہا گیا ہے کہ ان کی تعداد 6,70,000 تھی، اور اس کے مقدمۃ الجیش کی تعداد 7 لاکھ تھی۔ بس انہوں نے اپنے لشکر کی کثرت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو قلیل قرار دیا، ورنہ وہ تو فی نفسہ کثیر تھے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ کہ ان لوگوں نے ہم کو غصہ دلایا ہے، یعنی ایسی حرکت کی ہے جس نے ہم کو غضبناک کر دیا۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، بلا شبہ ہم سب چوکنے ہیں، یعنی بیدار مغز ہیں، غافل نہیں ہیں۔ اور ایک قرأت میں بتا رہے ہیں کہ حاضرون ہے، یعنی مستعد ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور ان کو یعنی فرعون کو اور اس کے لشکر کو مصر کے باغوں سے جو کہ دریائے نیل کے دونوں کناروں پر تھے، اور چشموں سے یعنی ان نہروں سے جو نیل سے ان کے گھروں میں جاری تھی، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ،
اور خزانوں سے یعنی سونے چاندی کے اموال ظاہرہ سے۔ اور کنز کا بتا رہے ہیں کہ کنز کو کنز اس لیے کہتے ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا گیا، اور امراء وزراء کی عمدہ مجلسوں سے کہ جن مجلسوں کو ان کے خدام گھیرے ہوئے تھے، فَأَخْرَجْنَاهُمْ ہم نکال لائے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں جب بلاد مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام طویل ہو گیا اور ہر طرح سے انہوں نے فرعون اور اس کے درباریوں پر حجت قائم کر دی، لیکن اس کے باوجود ایمان لانے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوا، تو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ انہیں عذاب و نکال سے دوچار کر کے سامان عبرت بنا دیا جائے۔ اس وقت رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نکل جائیں، اور فرعون تمہارا پیچھا کرے گا، گھبرانا نہیں ہے، ہم فرعون کو ہلاک کر دیں گے اور آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، آپ کو کامیاب فرمائیں گے، آپ کو سرخرو کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کی سنت جاریہ ہے کہ جو لوگ اس کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے نبیوں کی تصدیق اور تعظیم کرتے ہیں، ان کو وہ ہمیشہ ہی نجات عطا فرماتا ہے، اور جو کافر اس کے رسولوں کی تکذیب اور توہین کرتے ہیں ان کو وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اس سنت الہیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا اور حضرت موسیٰ اور ان کے متبعین کو نجات عطا فرمائی۔ اس رکوع اور ان آیات میں بھی یہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ کو یہ حکم دیا راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جائیں مصر سے، اور بنی اسرائیل چونکہ اللہ اور اس کے رسول کلیم اللہ کو ماننے والے تھے، اس لیے ان کو فرمایا انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو بحر کلزم یعنی عرب اور افریقہ کا جو درمیانی سمندر ہے اس کی طرف نکال کر لے جائیں، وہاں آپ کے اوپر جو میرے احکام پہنچے آپ ان پر عمل کریں۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب آپ متعدد سال مصر میں فرعونیوں کے ہمراہ ٹھہرے رہے اور ان کو اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی مسلسل دعوت دیتے رہے، ان کے سامنے معجزات پیش کر رہے تھے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ تکبر اور سرکشی سے آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے رہے۔ اسرائیل نے اپنی کسی تقریب میں شرکت کے لیے قبطیوں سے زیورات عاریتاً لیے ہوئے تھے، نیز فرعونیوں نے اپنے کام اور کاج اور خدمت کے لیے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے بتایا کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ تم مصر سے جا رہے ہو تو وہ تمہارا تعاقب کریں گے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ۔ جب فرعون کو خبر ہوئی، وہ صبح کو اٹھا، اسے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل راتوں رات مصر سے نکل چکے ہیں، تو اس نے ان کے تعاقب کا ارادہ کیا اور مختلف شہروں میں اپنے ہر کارے بھیجے کہ بنی اسرائیل ہاتھ سے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کو پکڑنے کی فوراً کوشش کی جائے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی کل تعداد 6,70,000 تھی، اور فرعون کا لشکر 2 گنا 3 گنا یا اس سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کے متعلق کہا تھا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یعنی یہ بہت کم تعداد کی جماعت ہے۔ اس نے کہا ان کا بھاگنا ہمارے لیے سخت غیظ و غضب کا باعث ہے، اس لیے ان کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں بہت محتاط اور مستعد رہنا ہوگا۔ حاضرون کی قراءت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں
کہ حاضر کا معنی دشمن کے شر سے خائف اور خبردار رہنا ہے۔ زجاج نے کہا ہے کہ اس کا معنی مستعد اور بیدار مغز رہنا ہے۔ فرا نے کہا ہے کہ اس کا معنی خوف کے سبب کسی چیز سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، احتیاط کرنا ہے۔ غرض یہ کہ فرعون نے کہا ہم حاضرون ہیں، یعنی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور مستعد رہنا چاہیے اور ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے نکال دیا فرعون کو اور اس کے لشکر کو مصر سے تاکہ وہ موسیٰ اور اس کی قوم کے ساتھ ملیں۔ من جنات وعیون، یعنی ہم نے انہیں مصر کے باغات سے جو نیل کی جانب واقع ہیں اور ان نہروں سے جو نیل سے نکل کر ان کے گھروں کو آتی ہیں، ہم نے نکال دیا۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور ہم نے خزانوں سے اور عمدہ مجلسوں سے فرعون کو اور اس کی قوم کو نکال دیا۔ کنز کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ کنز اس خزانے کو کہا جاتا ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نہ ادا کیا جائے، اور کنز کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ مال کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھ جانا۔ اور ہم نے عمدہ مجلسوں یعنی عمرا وزراء کی مجلسوں سے فرعون اور اس کے مصاحبین کو نکال دیا، جن مجلسوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوتے تھے فرعون کے حواریین اور اس کے مصاحبین۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں ترکیب و تفسیری فوائد و اغراض کی طرف۔ شرذمۃ کا معنی بتا رہے ہیں کہ چھوٹی سی جماعت کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع شرازم آتی ہے۔ لشرذمۃ قلیلون، قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ لشرذمۃ قلیلۃ ہوتا، اس لیے کہ قلیلۃ شرذمۃ کی صفت ہے، مگر چونکہ شرذمۃ اسبات پر مشتمل تھا اور ہر سبت ان میں سے قلیل تھا، اس لیے جمع کو مذکر جمع لایا گیا ہے، اور قلیلون یہ انا کی خبر ثانی بھی ہو سکتی ہے۔ حاضرون کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ابو عبیدہ نے کہا حاضرون اور حاضرون دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، ہوشیار رہنا، بیدار مغز رہنا، چوکنا رہنا، مگر بعض حضرات نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ حاضر کے معنی متقیز کے ہیں اور حاضر کے معنی خائف کے ہیں، اور بعض حضرات نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ حاضرون اس مخلوق کو کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر چکنے ہوتے ہیں جیسے کوا، اور حاضر اس کو کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر تو چکنا نہ ہو مگر بعد میں چلاک اور ہوشیار ہو گیا ہو۔ مقام کریم کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں مفسرین کے کچھ اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے عمدہ مکانات مراد لیے ہیں اور بعض نے عمراء و رؤساء کی مجالس مراد لی ہیں، جیسا کہ علامہ صاحب جلالین محلی نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔